بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ میرے ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اپنی نند کو صحن میں چلتے پھرتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جیسے ہی نند کے بیٹے کو پیار کرنے لگی، میری جٹھانی انتہائی زہریلے لہجے میں بولی، اگر تم بانجھ نہ ہوتی تو آج تمہارے بھی بچے ہوتے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ آپ کو کس نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ میں بانجھ ہوں؟ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جس کی 4 سال تک کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ وہ تو تمہارا شوہر اچھا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں کہا، لیکن میں جانتی ہوں سب کچھ۔ تم ہم سب سے چھپا رہی ہو، لیکن یہ زیادہ عرصہ تک نہیں چلے گا۔ تمہارے شوہر کی ماں میں ہی ہوں، میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے۔ اگر یہی چلتا رہا تو میں اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کروا دوں گی جو اسے اولاد دے سکتی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں بانجھ نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ایک دوست کو کال کی، وہ ڈاکٹر تھی۔ کیا تم کل فری ہو؟ میری بات سن کر مجھے کہنے لگی کہ خیریت تو ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں خیریت ہے، میں نے اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش ہو گئی، پھر مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ عورت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ میں نے تمہیں پہلے خبردار کیا تھا کہ تم اپنے شوہر کو کہہ کر علیحدہ گھر کیوں نہیں لے لیتی، ایسے لڑائی جھگڑوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن اس نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اپنی لڑائی جھگڑے خود ہی ختم کرو، مجھے ان چیزوں میں ملوث نہ کیا کرو۔ باہر کے کام کیا کم ہوتے ہیں نمٹانے کے لیے جو میں تم لوگوں کے ان جھگڑوں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دوں اور اپنا دماغ خراب کروا کے بیٹھ جاؤں۔ اپنے شوہر کو کچھ بھی کہنا میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی دوست کو ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور کل ہی مجھے اپنے پاس آنے کو کہا۔ اب میں نے ہر حال میں اپنے ٹیسٹ کروانے تھے۔ تھوڑی سی ہی دیر کے بعد میرا شوہر گھر میں داخل ہو گیا اور صحن میں کھیلتے ہوئے بچوں کو پیار کرنے لگا۔ میں ایک بار پھر احساس کمتری میں گھر گئی۔ میں کیسی عورت تھی جو اپنے شوہر کو ایک اولاد کی نعمت بھی نہیں دے سکتی تھی۔ خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے میرے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میں کیا کروں گی؟ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، میں اسے کسی بھی صورت میں نہیں بانٹ سکتی تھی، جبکہ میری جٹھانی بار بار مجھے اسی بات کا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میری آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جٹھانی کی باتوں کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ تمہاری بہن کے سامنے مجھے تانے دیتی ہے، اسے ذرا خیال نہیں ہے۔ کیا یار، میں گھر میں آرام کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہاں آ کر تم لوگوں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے ان مسئلوں میں نہ گھسیٹا کرو۔ اگر بھابھی کچھ کہتی ہیں تو تم ان کی بات مان لیا کرو، کیونکہ وہ تم سے بڑی ہیں۔ اگر کوئی غلط بات بھی کہتی ہیں تو ان پر صبر کیا کرو۔ میری ماں کے بعد انہوں نے ہی میری پرورش کی ہے۔ اب اگر میں جا کر ان سے حساب لوں تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ جس بچے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا اور پروان چڑھایا، آج وہی بیٹا ان سے حساب لینے چلا گیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور لیٹ گئی۔ بعد میں وہ مجھ سے کافی باتیں کرتا رہا، لیکن میں اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں اسے یہی محسوس کروا رہی تھی کہ میں سو گئی ہوں، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ صبح جب میں اٹھی وہ پہلے ہی دفتر جا چکا تھا۔ رات کو میں نے اس سے بات کرنی تھی کہ میں نے چیک اپ کروانے جانا ہے، لیکن وہ پہلے ہی اپنے آفس چلا گیا تھا۔ جب میں سو کر اٹھی، میری جٹھانی کچن میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی، کھل گئی مہارانی کی آنکھ، اب یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے بلکہ سسرال ہے، اور نہ ہی یہاں پر تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے تمہاری ماں موجود ہے۔ اپنی بھابھی کی باتوں سے مجھے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔
9 بجے چیک اپ کروانے جانا تھا، 8 بج چکے تھے۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کرنا شروع کر دی۔ میری جیٹھانی نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میری اس حرکت پر وہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ 9 سے 10 منٹ پہلے ہی میں ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ وہاں میری دوست پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ مجھے کہنے لگی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہیں کچھ اور ہی زندگی گزار رہی ہو۔ آخر تم نے محبت کی شادی کی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ تم یہ سب سہ رہی ہو۔ محبت، اس لفظ کو میں نے طنزیہ دہرایا۔ اس کی یہ بات سن کر میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابو ایک عام سے ملازم تھے، جبکہ میری امی محلے داروں کے کپڑے سیتی تھیں، اور ایسے ہمارے گھر کا گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ میں نے بھی امی سے سلائی سیکھ لی اور لوگوں کے کپڑے سینے لگی، لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں نے اپنے ابو سے خواہش کی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ میرے ابو میری ہر خواہش کو میرے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے تھے، چاہے وہ ان کے بس میں ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے میرا داخلہ آگے کالج میں کروا دیا اور یوں میں کالج جانے لگی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی بیٹی تھی جو گھر سے باہر نکلی تھی۔ میرے خاندان والوں نے اس بات پر بہت باتیں بنائیں اور میرے ابو کو کہا کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گی، بگڑ جائے گی، لیکن میرے ابو کو مجھ پر یقین تھا۔ انہوں نے کسی کی بات نہ سنی اور میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میری منگنی بچپن میں ہی میرے خالہ زاد سے ہو گئی تھی، لیکن وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ وہ بہت لوفر اور آوارہ تھا اور اس کی بری شہرت ہر جگہ تھی۔ میرے کالج میں بہت دوستیں بن چکی تھیں۔ ایک تو میں خوش مزاج تھی اور دوسرا میں بہت ذہین تھی۔ سب اساتذہ میری بہت تعریف کرتے تھے اور دوسرے بچوں کو میری مثالیں دیتے تھے، لیکن ایک لڑکی تھی جو ہمیشہ مجھ سے جلتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میں نے اس لڑکی کا کیا بگاڑا ہے۔ میں نے 2-3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا رویہ بے حد برا تھا۔ پھر اس کی حرکتوں سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ میری کسی نہ کسی ٹیچر سے بے عزتی ہوتی رہے، لیکن میں ہمیشہ بچ جاتی۔ اب میں اس سے دور رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن میری دوست میرے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ شمائلہ نے تمہیں ہر جگہ بدنام کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے لوفر منگیتر کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ کر ہر کسی کو بتا رہی تھی کہ یہ کس قدر برے لوگ ہیں۔ اس کی باتیں سننے کے بعد میں روتی ہوئی پرنسپل کے آفس میں چلی گئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ شمائلہ نے پھر سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی۔ اس نے پھر مجھ سے دوستی کر لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آستین کا سانپ ہے اور اب بھی میری دشمن ہے۔ اس نے میرے گھر میں آنا جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایک دن وہ میرے گھر سے باہر نکل رہی تھی جب میرا منگیتر گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میرا منگیتر لاکھ لوفر سہی، لیکن وہ بے حد خوبصورت اور حسین تھا۔ ہمارے خاندان میں 18 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی کرنے کا رواج تھا۔ میری عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگلے سال میری شادی ہو جائے گی۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میری شادی رک جائے اور میں آگے پڑھ لوں، کیونکہ پڑھائی میں میری رپورٹ بہت اچھی تھی۔ مجھے آسانی سے اسکالرشپ مل جاتی۔ مجھے بس اپنے والدین سے اجازت کی ضرورت تھی، لیکن میں اجازت لیتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ اگلے ہی دن خالہ میرے گھر میں آ گئیں اور دوبارہ رشتے کی بات کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگلے سال ہماری بیٹی اس وقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ مجھے ان کے بیٹے میں ذرا دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک بات جو میں آج کل نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ارسلان نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کالج جاتے ہوئے میرا راستہ نہیں روکتا تھا اور نہ ہی میرے گھر پر آ کر مجھے چھیڑتا تھا۔ یہ بات مجھے تھوڑی حیران کر رہی تھی، لیکن میں خوش تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ سدھر گیا ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر گئی۔ مجھے انہیں کچھ سامان دینا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ارسلان چھت پر بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور دوبارہ سے فون پر مصروف ہو گیا۔ اس کی یہ ادا دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آئی، لیکن میں خالہ کو سامان دے کر گھر واپس آ گئی۔ 1-2 دن کے بعد میرا پھر خالہ کے گھر جانا ہوا۔
میں خالہ کی گلی میں تھی جب مجھے ارسلان کے چلانے کی آواز آئی کہ میں کسی بھی صورت سارا سے شادی نہیں کروں گا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری خالہ اسے کہہ رہی تھی کہ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، پہلے تو تم ہر وقت اسی کا نام لیتے رہتے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا جو وہ تمہیں پسند نہیں رہی؟ میں نہیں جانتا، وہ مجھ سے بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہے اور وہ میری کسی بھی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیتی۔ مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میری ہر بات مانے اور مجھ سے احترام سے بات کرے۔ اس کی باتیں سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے تو کبھی اس سے بات ہی نہ کی تھی، بدتمیزی تو دور کی بات ہے۔ خالہ اسے سمجھانے لگی اور اس کی منتیں کرنے لگی، لیکن وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے جس کے پیچھے یہ پاگل ہو رہا ہے۔ پھر میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ خالہ نے ارسلان سے پوچھا کہ کون ہے وہ۔ نام سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر ساتوں آسمان آ کر گر گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شمائلہ تھی۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ یقیناً وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا منگیتر مجھ سے چھین کر اس نے مجھے ہرا دیا ہے، جبکہ اس نے میری سب سے بڑی مشکل کو آسان کر دیا تھا۔ اب میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب خالہ آئیں اور منگنی توڑ کر جائیں۔ منگنی ٹوٹنے کے فوراً بعد ہی میں نے اپنے گھر والوں کو جذباتی کرنا تھا اور آگے پڑھنے کے لیے اجازت دینی تھی۔ میری امی کافی پریشان تھی کیونکہ کچھ دنوں سے خالہ نے ہمارے گھر میں آنا جانا بند کر دیا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہے، پہلے تو ہمیشہ یہیں پائی جاتی تھی۔ میری امی مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ پریشان نہ ہو، ضرور انہیں کوئی کام ہوگا گھر میں۔ امی نے مجھے کہا کہ اپنی خالہ کے گھر جا کے پتہ کر کے آؤ۔ میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی وقت ہی خالہ گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ شکل سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ آ کر میری امی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میری امی ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے معاف کر دو۔ میری خالہ میری امی سے معافی مانگنے لگی اور رونے لگی۔ خالہ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور تھی۔ اولاد اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے۔ پھر انہوں نے میری امی کو ساری بات بتائی کہ ارسلان سارا سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگ گیا ہے، نہ جانے وہ کون ہے۔ میں نے تو اس کا نام بھی پہلی بار سنا ہے۔ میں نے خالہ کو بتایا کہ وہ میرے کالج میں پڑھتی ہے۔ میری بات سن کر خالہ حیران ہو گئی کہ تمہیں کیسے پتہ؟ میں نے کہا کہ میں نے ان کی تمام باتیں سن لی تھی۔ میری امی کو یہ رشتہ ٹوٹنے پر بہت دکھ ہوا۔ میرے ابو یہ بات سن کر طیش میں آ گئے، کیونکہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ انہی دنوں ابو کو کمپنی کی طرف سے شہر میں ایک گھر مل گیا۔ میں نے ابو سے ضد کی کہ ہم شہر چلے جاتے ہیں، اب یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا۔ ابو میری بات مان کر شہر آ گئے۔ شہر آ کر امی کا کام مزید اچھا چلنے لگا، جس سے گھر کے حالات مزید بہتر ہو گئے۔ اب میں نے امی سے بات کی کہ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ تھوڑی سی منتیں کرنے کے بعد مجھے اجازت مل گئی اور میں یونیورسٹی جانے لگی۔ یونیورسٹی کی زندگی میری خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھی۔ اپنی خواہش پوری ہو جانے پر میں بہت مسرور تھی۔ وہاں پر میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا میں اپنے لیے پارٹنر چننا چاہتی تھی۔ وہ بھی مجھے بہت پسند کرنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں اپنا مقصد بھلانے لگی۔ اب میں ایک ایوریج بچہ بن گئی تھی۔ اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی، جسے میں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ میری دوست نے مجھے سمجھایا کہ تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، تو پھر تم کیسے حامی بھر سکتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور ساتھ ہی وہ اپنے حلیے سے کافی مہذب خاندان کا لگتا ہے۔ وہ میرے پاگل پن پر کافی حیران تھی۔ پھر 2 سیمسٹرز کے بعد ہی میری دوست مجھ سے الگ ہو گئی، کیونکہ اس کا داخلہ میڈیکل میں ہو گیا تھا اور وہ یہ ڈگری مجبوری میں لے رہی تھی۔ میری دوست کے بعد مجھے سمجھانے والا کوئی بھی نہ رہا، اور پھر میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد علی نے میرے گھر میں رشتہ بھیج دیا۔ میرے گھر والے یہ رشتہ دینے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ اس کے گھر میں صرف ایک جٹھانی ہی تھی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ پورے گھر پر صرف اسی کا راج ہے، لیکن میں نے اپنے امی ابو کو منا لیا اور یوں میری شادی علی سے ہو گئی۔
میں اپنی پسند کی شادی پر بہت خوش تھی۔ علی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس گھر میں جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ علی کوئی بھی کام اپنی جٹھانی کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ رات کو ہی علی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے ناران جانے کا بولا۔ صبح بھابھی نے کہہ دیا کہ ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی علی کا پلان بھی بدل گیا۔ اس دن میں علی کے ساتھ بہت لڑی کہ اب تم اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتے ہو، پھر تم بھابھی پر کیوں انحصار کر رہے ہو؟ جب اس نے مجھے خاموش کروا دیا، پھر آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ سب کچھ جٹھانی کے قبضے میں ہی ہے، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کا دل جیت لوں، لیکن میں اس میں ناکام رہی۔ شادی کے 2 سال ایسے ہی گزر گئے، لیکن میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ علی نے مجھے کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن جٹھانی ہر وقت مجھے اس بات کا احساس دلاتی رہتی کہ تمہارے گھر میں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، تم بانجھ ہو۔ آج ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتی تھی تاکہ میں سب کو بتا سکوں کہ مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا وہ کہہ رہی ہیں۔ میں نے خود سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر میں واقعی بانجھ ہوئی تو میں علی کی زندگی کو مزید جہنم نہیں بناؤں گی، بلکہ اس کی زندگی سے چلی جاؤں گی یا اسے دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میری روح کے زخم ادھیڑ رہا ہو۔ میری دوست نے مجھے تسلی دی کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی سی ہی دیر بعد میری رپورٹس آ گئیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رپورٹ کھولی، لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ مجھ میں کوئی نقص نہیں تھا۔ میں نے خوشی سے اپنی دوست کو گلے لگا لیا اور گھر میں واپس آ گئی۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میری جٹھانی دوبارہ سے مجھے چھیڑنے لگی، لیکن میں اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دے رہی تھی، نہ ہی میں اس کے کسی سوال کا جواب دے رہی تھی، اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اب میرا شوہر بھی اپنے ٹیسٹ کروا لے تاکہ اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ رات کو اس کی واپسی لیٹ ہوئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور پرجوش انداز میں بتانے لگی کہ میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میری بات سن کر اس نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا اور اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ جا کر اپنی رپورٹس دکھائیں اور کہا کہ یہ دیکھو، میں بانجھ نہیں ہوں، تم بھی اپنے ٹیسٹ کروا لو تاکہ تمہارے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ میری یہ بات سننے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں اور وہ غصے کے انداز میں بولا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ میں بانجھ ہوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ اس کی بات سن کر میں بوکھلا گئی۔ میں نے آج سے پہلے اس کا یہ غصہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایسا نہیں کہہ رہی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے ٹیسٹ کروا لو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کروانے کی۔ کمی مجھ میں نہیں بلکہ کمی تم میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری رپورٹس جھوٹی ہوں، بانجھ میں نہیں، بانجھ تم ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے اور وہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں رونے لگی اور وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بہت برا ہو گیا۔ وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، جبکہ میرے دل میں شک پکا ہوتا جا رہا تھا کہ ضرور میرے شوہر میں کوئی کمی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کروا رہا۔ اگر اس میں کمی نہ ہوتی تو وہ فوراً میرے ساتھ چلا جاتا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اب اس نے مجھے بے اولادی کے طعنے دینے شروع کر دیے اور ساتھ ہی مجھے دھمکی بھی دیتا تھا کہ میں جلد ہی دوسری شادی کر لوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے شوہر سے دوبارہ بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ میری کسی بھی بات کو نہیں سن رہا تھا، بلکہ میری رپورٹ کو جھوٹا کہہ رہا تھا، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ وہ اپنی کمی چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں کروا رہا۔ میرا اس گھر میں دم گھٹنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، لیکن میں اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے شوہر نے گھر واپس آ جانا تھا، لیکن اب مجھے اس کے واپس آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔
اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ ہاتھ میں اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ بچہ زور و شور سے رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے بچہ میرے سامنے کیا اور کہنے لگی کہ تمہارے شوہر نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور اس سے کہنے لگی کہ کیا مطلب اس بات کا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں اس کا نقاب کھینچنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے جٹھانی نے مجھے آواز دی۔ میں جیسے ہی پلٹی وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ آخر وہ لڑکی کون تھی اور وہ بچہ کس کا تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ آج اپنے شوہر سے ساری بات کلیئر کر ہی دوں۔ کہیں میرے شوہر نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میرا خون کھولنے لگا۔ مجھے مزید غصہ میری جٹھانی دلا رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو دیکھ لیا تھا اور ہماری باتیں بھی سن رہی تھی اور مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں نہ کہتی تھی تمہارا شوہر جلدی تم سے تنگ آ جائے گا، دوسری عورت کے پاس چلا جائے گا۔ اب پتہ نہیں تمہارے یہ شوہر کا بچہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ چلو کوئی نہیں، وہ جلدی اس سے نکاح کر لے گا، یا پہلے ہی وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہوگی۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا۔ مجھے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے بلا وجہ ہی اپنے شوہر کی حرکتیں مشکوک لگنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کافی دیر کسی سے فون پر بات کرتا رہتا ہے اور بات کرنے کے دوران اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اسے دوسرے رنگ میں نہیں لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا، اس نے رات کو لیٹ آنا شروع کر دیا تھا۔ اب اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے ہمیشہ محبت کی اور ہمیشہ اسے عزت دی۔ یہ چند رنجشیں تھیں جو ہمارے درمیان آ گئی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ بھی جلد ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میرے شوہر نے جو کیا تھا وہ کسی صورت بھی قابل معافی نہیں تھا۔ میں بے صبری سے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا، میں شروع ہو گئی۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ پہلے ہی کافی تھکا ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ جھنجھلا گیا اور کہنے لگا کہ اب کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بہت تھک گیا ہوں، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اس کی بات سن کر میں بولی کہ آج ایک لڑکی تمہارے حوالے سے میرے گھر میں آئی تھی۔ میری بات سن کر اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون لڑکی؟ کیا ہوا؟ حیران ہو گئے؟ تم نے تو یہ سوچا ہوگا کہ مجھے کبھی بھی اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں کبھی بھی تمہاری حقیقت نہیں جان پاؤں گی۔ اب اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ مجھے سیدھا سیدھا بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ اس لڑکی نے ایک ہاتھ میں بچہ اٹھا رکھا تھا اور اس نے بچہ میرے سامنے کیا اور بولی کہ تمہارے شوہر نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ یقیناً وہ تمہاری کوئی محبوبہ ہوگی اور وہ بچہ تمہارا ہوگا۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی، میرے شوہر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے کوئی بکواس کی تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سن کر میں جی جان سے کانپ گئی۔ پھر اس کے بعد میں اور میرا شوہر ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے معاملات میں بالکل دخل اندازی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے تھے۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے اپنے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا ایک تفصیلی چیک اپ کرنا ہوگا۔ تفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد مجھے جو خبر سننے کو ملی، مجھے لگا جیسے میرے سر پر ساتوں آسمان گر گئے ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ کوئی آپ کو دوائیاں دے رہا ہے تاکہ آپ کا بچہ نہ ہو سکے۔ میرا سب سے پہلا شک میری جٹھانی کی طرف گیا۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیے گا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو یہی کہا کہ کوئی غلط چیز کھا رہی ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا ہے۔ اب میں نے جٹھانی کا بنایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا اور نہ ہی اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز کھاتی۔ ایک دن میں نے جٹھانی کو اپنے دودھ میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھ لیا۔
جس نے میرا شک مزید پکا ہو گیا۔ میرے والدین نے میری اور میرے شوہر کی دعوت رکھی۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے، جٹھانی کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، تم فکر مت کرو، میں بہت جلد سارا کو اپنے راستے سے ہٹا دوں گی اور تمہاری شادی میں علی سے کروا دوں گی۔ میں اسے جو دوا دے رہی ہوں اس سے اس کے گھر میں بچے نہیں ہوں گے اور بہت جلد علی سارا کو چھوڑ دے گا۔ لیکن تمہارا ڈرامہ سب سے اچھا تھا، کیسے تم نے سارا کو بے وقوف بنایا اور سارا یہ سمجھنے لگی کہ وہ عورت علی کی بیوی ہے اور وہ بچہ علی کا ہے، جبکہ وہ تو تم ہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تالی مار کر ہنسنے لگے۔ میں نے علی کو دیکھا۔ علی خاموش نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جٹھانی کا اصل چہرہ علی کے سامنے آ گیا۔ جب ہم لاؤنج میں گئے، جٹھانی اپنی بھانجی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اسے کوئی بھی بات نہ کی، کمرے میں چلا گیا۔ بعد میں میرے شوہر نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ میں نے اپنی تفصیلی رپورٹس کے بارے میں اسے بتایا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے اس بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا کہ اس وقت آپ میری بات پر یقین ہی نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ بات یہی سچ تھی۔ پھر ہم وہ گھر چھوڑ کر ایک علیحدہ گھر میں آ گئے۔ 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔